بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال۔ عزیز سامعین، آج جس ٹاپک کو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے نکاح اور نکاح سے متعلق کچھ معاملات۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اے لوگو تم میں سے جس کا نکاح نہیں ہوا اس کا نکاح کر دو، یعنی جس کی شادی نہیں ہوئی اس کی شادی کر دی جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے اگر کسی نوجوان کی شادی نہ ہوئی ہوتی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ نوجوان بھی ہیں، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح کرنے سے نکاح انسان کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ریزن بتائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے انسان چاہے جتنا بھی نیکوکار ہو، جتنا بھی بزرگ ہو، جتنا ہی اللہ کا نیک بندہ کیوں نہ ہو، وہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا اسے اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان کے پاس یہی ایک حربہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو گناہوں کی طرف لے جانے کا۔ تو اس لیے میں آپ سامعین تک یہ اپنا میسج پہنچاؤں گا، جو اسلام کا حکم ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس سے منہ پھیرا، فرمایا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے شامل ہے۔ فرمایا کہ نمبر 1 الحیاء، شرم و حیا کرنا، والتعطر، خوشبو لگانا، اور پھر فرمایا کہ والسواک، مسواک کرنا، اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح، نکاح کرنا، یعنی نکاح کرنا۔ یہ چار جو چیزیں ہیں یہ انبیاء کی سنت میں شامل ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پہ عمل کیا اور صحابہ کو بھی اس پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا معیار بیان کرتے ہوئے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، اگر کسی عورت سے تم نے شادی کرنی ہے، فرمایا اس کے اندر چار چیزیں دیکھو، چار کوالٹیز کسی عورت کے اندر تمہیں نظر آئے تو فرمایا اس سے نکاح کرو۔ پہلے نمبر پہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمالہا، اگر وہ مالدار ہو یعنی دولت والی ہو، ولی جمالہا، وہ خوبصورت ہو، بیوٹیفل ہو، اور اس کے بعد فرمایا ولی حسبہا، فرمایا کہ وہ خاندان والی ہو، ایک برادری والی ہو، بے نسل نہ ہو، بے خاندان نہ ہو، اس کے خاندان، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو، اور پھر فرمایا والدینہا، اس میں دین بھی ہو، حسن بھی ہو، مال بھی ہو، خاندان بھی ہو اور دین بھی ہو، اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں کہ تو اس عورت کو ترجیح دے جس کے اندر دین ہے، جو دین والی ہے، جو دین کو سمجھنے والی ہے۔ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ حافظہ ہو، وہ قاریہ ہو، وہ عالمہ ہو، وہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہو، بلکہ اس کے اندر یہ لازمی ہو کہ وہ زاہدہ ہو، وہ عابدہ ہو، وہ قاری قرآن ہو، قرآن کو پڑھنے والی ہو، وہ قرآن کو سمجھنے والی ہو، اس کا ماحول، اس کا انوائرمنٹ اسلام کے مطابق ہو۔ لہٰذا ایسی عورت جس کے اندر فرمایا کہ یہ چار کوالٹیز پائی جائیں، تم اس عورت کے ساتھ نکاح کرو، شادی کرو۔ اور لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ لڑکے کے پاس بہت پراپرٹی ہو، لڑکے کے پاس بینک بیلنس ہو، لڑکے کے پاس بہت اچھا عالی شان گھر ہو، لڑکے کے پاس بہت بڑی لگژری گاڑی ہو، تو ہم اس لڑکے کو اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اے لوگو اگر تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم راضی ہو، تم مطمئن ہو، جی تمہیں کنفیڈنس ہو کہ اس کا دین بھی ہے، اس کا اخلاق بھی ہے، وہ اخلاق کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، وہ دین داری میں بھی اچھا ہے، دین کے معاملات کو سمجھنے والا ہے، اس کا اٹھن بیٹھن یہ اچھا ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فزوجوہ، لوگوں اس کی شادی کر دو، اسے اپنی بیٹی کا نکاح رشتہ دے دو، اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح پڑھا دو۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ دوستو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک میسج دے دیا، فرمایا عورت ہو تو ایسی ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع والدنیا المرۃ الصالحہ، فرمایا دنیا ساری کی ساری استعمال کرنے والی چیز ہے، ساری دنیا استعمال کرنے والی چیز ہے، نفع والی چیز ہے، اور فرمایا سب سے بہترین جو نفع ہے وہ نیک و صالحہ عورت ہے، نیک و صالحہ عورت، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، سونے چاندی سے بڑھ کے ہے اگر اللہ کسی کو نیک عورت عطا فرما دے، وہ عورت جو اس کے دین سے پیار کرتی ہو، وہ عورت جو اس کے اخلاق سے پیار کرتی ہو، وہ عورت جو آپ کے مال سے پیار کرے، وہ عورت جو آپ کے حسن سے پیار کرے، وہ عورت جو آپ کی گاڑی سے پیار کرے، یقیناً وہ آپ سے نہیں آپ کی جائیداد سے محبت کر رہی ہے، وہ آپ کی جائیداد کی خاطر آپ کو قتل بھی کر سکتی ہے، آپ کی جائیداد کی خاطر آپ کے بچوں کی پرورش بھی صحیح طرح نہیں کر سکتی۔ اگر کسی عورت کو محبت ہے آپ کے دین سے، آپ کے اخلاق سے، تو پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جیسی عورت کائنات میں کوئی عورت نہیں، اور فرمایا کہ جو مرد اخلاق میں اچھا ہے، جس کا دین اچھا ہے، تم اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دے۔ تو میرے بھائی یہ نکاح کی مختصر فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی اور اس سے نکاح کی فضیلت افضلیت ہمیں بتا دی، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حضرت عائشہ کے علاوہ ساری بیواؤں کے ساتھ شادی کی، یہ بھی ہمیں پیغام دے دیا کوئی بیوہ ہے تو اس سے نکاح کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے اس کے ساتھ شادی کرنا بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کسی کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی ہے، مطلقہ ہے، اس سے شادی کرنا بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو نکاح کبھی تو فرض ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اور کبھی مکروہ اور حرام بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح فرض تب ہوتا ہے جب ایک بندے کو پتہ ہے مجھ پہ خواہشات کا غلبہ ہے، میں بہت زیادہ خواہشات کے اندر گھیرا ہوا ہوں، مجھے یقین ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا، اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، وہ بیوی کے اخراجات بھی اٹھا سکتا ہے، وہ گھر کا نظام بھی چلا سکتا ہے، اور بیوی پہ ظلم بھی نہیں وہ کرے گا۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے، گناہ کا خوف بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، تو پھر فتاوی شامی وغیرہ میں آتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ نکاح کرے، اس میں اس کی معاونت کی جائے، اس کی مدد کی جائے، جس سے ڈر ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ ایک نکاح واجب ہوتا ہے کہ جب نکاح کا تقاضا کرے انسان، گناہ کا خوف تو نہ ہو لیکن نکاح کا انسان تقاضا کرے، اور بیوی کے اخراجات بھی دے سکتا ہو، گھر بھی چلا سکتا ہو، سارے معاملات کر سکتا ہو، تو پھر اس پہ واجب ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور نکاح سنت عام حالات میں، عام حالات میں ایک مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، گھر کا نظام چلا سکتا ہے، تو اس پہ سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور نکاح مکروہ تحریمی اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ بیوی کے یا گھر کے معاملات نہیں چلا سکے گا، اسے یہ خوف ہے کہ وہ گھر کا نظام نہ چلا سکے گا، بیوی کے معاملات نہیں برداشت کر سکے گا، تب نکاح جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اور نکاح حرام تب ہوتا ہے کہ جب اسے یقین ہے کہ وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا، یا اسی طرح اپنی بیوی کو خرچات نہیں دے گا، نان و نفقہ نہیں دے گا، تب نکاح حرام ہے کہ وہ نکاح نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے میں کسی کی بیٹی کا، کسی کی بہن کا گھر خراب کرنے کے مترادف ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے لازم ہے۔ آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ لڑکے والے ہمیشہ کہتے ہیں جی ہمیں جہیز چاہیے، ہم نے بچے کو اعلیٰ تعلیم دی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، ہمارے بچے کے پاس گاڑی ہے، اعلیٰ گھر ہے، لہٰذا ہمیں جہیز چاہیے، ایک لسٹ بنا دی جاتی ہے۔ تو سنیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز مانگنے والوں کے بارے میں کیا حکم فرمایا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یحل مال رجل مسلم
لِأَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان مرد کا مال دوسرے بھائی کے لیے جائز نہیں ہے مگر وہ اسے اپنی رضامندی سے دے دے۔ جی اب جب ہم جہیز مانگتے ہیں نا تو اگلے بندے کا دل نہیں ہوتا، جی وہ جہیز تیار کرنے کے لیے باپ اتنی مشکلوں سے گزرتا ہے، اتنی مصیبتوں سے گزرتا ہے، تو پھر وہ ایک بیٹی کی شادی کر پاتا ہے اور بیٹی کو اپنے گھر سے وہ رخصت کرتا ہے۔ اس لیے جہیز کا مطالبہ نہ کیا جائے، وہ جہیز جو لوگ اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے دے دیں۔ اسلام تو صرف یہ چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ صرف نکاح ہو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ دو گھر آپس میں بسیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ جہیز کا مطالبہ کریں، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لڑکی والے لڑکوں سے مطالبہ کرے کہ ہمیں تو وی آئی پی گھر چاہیے، آپ کے بیٹے کے پاس گاڑی نہیں تو وی آئی پی گاڑی ہو تو پھر ہم شادی کریں گے۔ اسلام میرے بھائی اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کرو، آپ کی نظر محفوظ ہو جائے اور آپ کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے تاکہ آپ گناہ نہ کر سکے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کرو اس لیے کہ نکاح کرنے سے میری امت بڑھے گی، اور فرمایا بروز قیامت مجھے اپنی امت پہ فخر ہوگا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو اسی طرح نکاح میں حق مہر لازمی ہوتا ہے، حق مہر لڑکے کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، وہ بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں، عورت جب چاہے وہ اپنا حق مہر مانگ سکتی ہے۔ جی شریعت میں اس کو 10 درہم رکھا گیا ہے، جو آج کے موجودہ حالات کے مطابق تقریباً وہ 3 سے 5 ہزار کے درمیان وہ ریٹ بنتا ہے، چاندی کے حساب سے ہے۔ تو نکاح کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ نمبر 1، جب نکاح ہو تو مجلس ایک ہو، ایک ہی مجلس میں ایجاب کیا جائے، ایک ہی مجلس میں قبول کیا جائے۔ جی ایجاب یہ ہے کہ کیا میں تجھے قبول ہوں، تو وہ کہے جی آپ مجھے قبول ہیں، جی یہ ایک ایجاب کرے گا دوسرا قبول کرے گا، تو یہ ایجاب و قبول ہے، اور ایجاب و قبول ایک مجلس کے اندر ہوں، اور ایجاب و قبول کرتے ہوئے ماضی یا حال کے ورڈز استعمال کیے جائیں۔ یہ نہ کہے کہ مستقبل میں کیا میں کل تجھے قبول ہوں، تو وہ کہے جی تو مجھے کل قبول ہے، تو ایسا نکاح نہیں ہوگا۔ تو نکاح میں ایک مجلس کا ہونا لازمی ہے۔ آج کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی انٹرنیٹ پہ نکاح پڑھایا جاتا ہے، جی فیس بک پہ نیٹ پڑھایا جا رہا ہے، آن لائن نکاح پڑھایا جا رہا ہے، جی فون پہ، ٹیلی فون پہ، اسکائپ پہ، زوم پہ، یا اور جو سافٹ ویئرز ہیں وہاں پہ۔ تو یاد رکھیں آن لائن نکاح کے لیے یہ لازمی ہے کہ مجلس ایک ہو، لڑکی اور لڑکا ایک ہی جگہ پہ ہو۔ تو چونکہ آن لائن میں یہ شرط مفقود ہوتی ہے، پائی نہیں جاتی، تو اس میں لازمی ہوگا کہ جانبین میں سے، عاقدین میں سے ایک اپنا وکیل بنا لے۔ جہاں پہ لڑکا بیٹھا ہے تو لڑکی کا وکیل وہاں پہ موجود ہو، تو وہ وکیل یہ کہے کہ میں اپنے موکل کی طرف سے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، تو کیا آپ کو قبول ہے، تو وہ کہے کہ مجھے قبول ہے۔ تو جب یہ شرط پائی جائے گی تو تب نکاح آن لائن اسکائپ پہ یا فیس ٹو فیس جائز ہوگا، اس کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک ٹرینڈ چلا ہے کورٹ میرج کا، لڑکی اور لڑکا پیار محبت کرتے ہیں اور عدالت چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام اس چیز کی نفی نہیں کرتا کہ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے پیار ہو جائے تو اسلام کہے جی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اسلام تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، جس طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پہ شادی کا ارادہ کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایک جگہ چھپ کے اس کو دیکھا جس سے میں نے نکاح کرنا تھا، اور اس کی وہ کوالٹی مجھے پسند آئی جس نے مجھے برانگیختہ کیا اس سے نکاح کرنے کا۔ تو اسلام تو یہی کہتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ بعد میں آپ دیکھ کے ایک دوسرے سے نفرت کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے ایک دوسرے کو دیکھیں۔ جی اور دیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ آپ اس کے ساتھ گپ شپ کریں، اس کے ساتھ پکنک منائیں، دیکھنے کی حد تک ہے صرف ایک نظر۔ جی تو غیر محرم کو دیکھنے کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت پلٹنا، پہلی نگاہ تو تمہیں معافی ہے خدا کی طرف سے، جبکہ دوسری نگاہ ڈالنا غیر محرم پہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھیں، پسند کریں، اور اس کے بعد ان کی شادی کی جائے، کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر زندگی میں وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو پھر یہ جائز نہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ایک نیکسٹ لیکچر میں ہم وہ خواتین کا بتائیں گے کہ جن خواتین کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو انشاءاللہ اسی چینل پہ آپ کو وہ لیکچر بھی ملے گا۔ تو کورٹ میرج بھی یہ جائز ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں اور وہاں پہ جا کے لڑکی اور لڑکا دو مردوں کے سامنے ایجاب و قبول کریں اور وہاں پہ ان کے دستخط ہو جائیں۔ اگر وہاں کوئی گواہ نہیں ہے تو یاد رکھیں گے پھر ان کا کورٹ کے اندر بھی جا کے نکاح نہیں ہوگا۔ کورٹ میں یہ لازمی ہے کہ وہاں ان کے سامنے دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو خواتین وہاں پہ ہونا یہ لازمی ہے۔
نکاح کے بعد خواتین کو مبارک دینا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ یہ الفاظ ہے بارک اللہ لکما وجمعکما فی خیر، کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے اور تم دونوں میاں بیوی کو خیر میں جمع کر دے. جی تو اس طرح کی برکت کی دعا دینا یہ حدیث سے ثابت ہے. دیجئے نکاح کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اہم چیزوں کا فرمایا، جس طرح کہ جامع ترمذی اور متعدد روایات میں آتا ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، جب نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو، اناؤنسمنٹ کرو کہ بھئی نکاح ہے، شادی ہے. تو نکاح اور شادی میں یہی فرق ہے کہ نکاح علی الاعلان ہوتا ہے، اور جو نکاح اور زنا میں یہی فرق ہے کہ نکاح علی الاعلان ہوتا ہے اور زنا جو ہے نا وہ چھپ کے ہوتا ہے. تو فرمایا نکاح کا اعلان کرو. اور پھر فرمایا وجعلوہ فی المساجد، نکاح مسجدوں میں پڑھو. آج ہمارے یہاں نکاح کو شادی ہالوں میں پڑھا جا رہا ہے. آج نکاح کو پارکوں میں یا سمندر کے کنارے بیٹھ کے ایک اچھے ویو کے اوپر بیٹھ کے نکاح پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھا جا رہا ہے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کو مسجد کے اندر کرو. اس کی صورت یہ ہوگی لڑکی تو اپنے گھر میں یا شادی حال میں ہی بیٹھے گی، اس کا وکیل، اس کا باپ یا بھائی وہاں پہ مسجد میں آئے گا اور وہ قبول کرے گا ایجاب کے ساتھ. اور پھر فرمایا وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، فرمایا کہ جب نکاح کرو تو دف بجاؤ. ہاں جی، تو دف بجانا اسلام میں جائز ہے. وہ ڈھول نہیں، دف کا فرمایا گیا، دف بجاؤ، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ گھروں سے نکل کے دیکھیں کہ بھائی ان کی شادی ہو رہی ہے، فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح ہو جائے اور ویری نیکسٹ ڈے شور مچ جائے جی یہ لڑکی بھاگ کے اس کے گھر آ گئی ہے. فرمایا اعلان کرو، دف بجاؤ، مسجد میں اعلان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور نکاح کا اعلان کرو. تو اور پھر اس کے بعد ولیمہ کرنا. نکاح کے اندر یہ بھی لازمی ہے، سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرمایا کہ نکاح کے بعد دوسرے دن یہ ولیمہ کیا جائے. یاد رکھیں ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا یہ ظلم ہے. آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادی حال میں لازمی کرا دیا گیا کہ شادی حال میں ولیمہ کیا جائے، اور شادی حال میں ایک بندے کا ایک چیئر کا جو خرچہ ہے وہ 800 سے 1000 تک نارمل آج چل رہا ہے. ایک بندہ 5-6 لاکھ روپے لے کے اپنا ولیمہ کرتا ہے. یاد رکھیں ایسا ولیمہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم کی طاعت آئے گا. بندہ ساری زندگی اپنا قرضہ اتارتا رہتا ہے، اس کا قرضہ نہیں اترتا، اپنے ولیمے پہ لگا دیتا ہے. ولیمہ وہ کرے جو آپ کی ہمت ہے، جو آپ کی طاقت ہے. اور ولیمہ کرتے ہوئے لڑکی والوں کو تنگ مت کیا جائے کہ تم پیسے دو تو ہم ولیمہ کریں گے. اتنا کریں جتنا برداشت کر سکتے ہیں، نہیں تو نہ کریں. جی لازمی نہیں ہے، فرض یہ واجب نہیں، یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن سنت کو ادا کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے. اتنا کریں جو آپ برداشت کر سکیں. 50 بندوں کو ولیمہ کھلانا سنت نہیں ہے، 2 سے 3 بندوں کو بھی کھلا دیں. امیروں کو کھلانا لازمی نہیں ہے، اب غریب محلے کے غریبوں کو، غریب بچوں کو بلا کے گھر میں کھانا کھلا دیں. شادی کے بعد اگلے دن، ہاں جی، شادی کی رات گزرنے کے بعد اگلے دن محلے کے 3 غریب بندوں کو لا کے کھانا کھلا دیں، آپ کا ولیمہ ادا ہو جائے گا. اور پھر آج کی صورت میں نکاح کو ہم نکاح فارم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو بہتر ہے جی، چونکہ نکاح بھی ایک لین دین کا معاملہ ہے. تو لہٰذا یہ جب یہ معاملہ کرے تو اس کو ہم لکھ لیں، تاریخ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، گواہوں کا نام نوٹ کر لیں، تاکہ بعد میں کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہ آئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.